اور اس وقت صوبائی دارالحکومت لاہور میں مبینہ طور پر کریڈٹ کارڈ چوری کیس میں ملوث مسلم لیگ نواز کی رکن صوبائی اسمبلی شمائلہ رانا میڈیا سے بات چیت کر رہی ہیں. آپ کو براہ راست ان کی یہ گفتگو دکھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ آج یہاں پر آئے ہیں اور آج جس مقصد کے لیے یہاں پہ بلایا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے چند دنوں سے اس پر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں اور میں نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے آج آپ کو یہاں پہ بلایا ہے تاکہ عوام اور قائدین اور لوگ جو ہیں وہ یہ جان جائیں کہ اس سازشی عنصر کے پیچھے کیا مقصد تھا اور اس کو کس طرح سے مجھے اس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں اور اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میرا جو 1.25 سالہ ایک ایز اے پارلیمنٹیرین اور پنجاب اسمبلی میں جو میرا کردار رہا ہے وہ ایک سچائی کی منہ بولتی تصویر ہے. میں ایسے کردار کی مالکہ ٹھہری ہوں جو کہ میں اپنے لیے ایک انعام سمجھتی ہوں کہ میں پنجاب اسمبلی میں واحد پہلی صوبائی اسمبلی کی رکن ہوں جس نے کہ اسمبلی کی افتتاحی تقریب میں نعت کا جو ہے وہ اعزاز حاصل کیا اور اسمبلی کی میں مذہبی امور اور اوقاف کی ممبر بھی ہوں جو کہ میں اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. میری پارٹی سے جو میری وابستگی ہے اور میری پارٹی سے جو وفاداری ہے اور میرا جو پارٹی کا نظم و ضبط ہے اور جو میرا کردار ہے اس پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب لانگ مارچ سے پہلے ایک ایسا سیناریو ڈیولپ کر دیا گیا تھا کہ جس میں ہمیں اپنی پنجاب گورنمنٹ سے ہاتھ دھونا پڑے تھے تو اس وقت ایک ایسی پارٹی اپنی جماعت کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ لاہور اور پنجاب میں حکومت بنانا چاہتی تھی، قائم چاہتی تھی. تو اس وقت ایک سیاسی وفاداریاں خریدنے کا عمل بڑی تیزی سے جاری تھا اور اس میں ان لوگوں نے مجھے بھی اپروچ کیا لیکن میں نے اپنی ضمیر فروشی نہیں کی. میں نے اپنے کردار کو بلند کیا اور میں نے ثابت کیا کہ میں ایک اچھے اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، ایک بڑی عظیم خاتون کی بیٹی ہوں جنہوں نے میری یہ تربیت کی ہے اور میں نے اس تمام ڈیل کو ٹھکرا دیا اور ثابت کیا کہ میرا جو خاندان ہے وہ واقعی ایک اچھی اعلیٰ روایات جو ہے وہ اس پر قائم ہے. اگر کوئی لالچ ہوتا، اگر کوئی ذاتی مفاد ہوتا یا کوئی ایسا لالچ ہوتا جس میں دن دگنی ترقی کرنا چاہتی تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ موقع جو تھا میرے لیے ایک سنہری موقع کے طور پر ابھر سکتا تھا، سامنے آ سکتا تھا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاسی وفاداری کو بدلنا اور پھر اس سے فیم حاصل کرنا یہ اچھے خاندانی لوگوں کی جو ہے وہ مثال نہیں ہے اور وہ بندہ کامیاب نہیں ہوتا جو اپنی سیاسی وفاداریوں کو بدلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو ابھی پچھلے دنوں میرے پہ بے بنیاد الزام لگائے گئے ہیں اور ایک ایسا سیلاب میرے پہ آیا جس نے کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں لوگ تو جو ریالٹی ہے وہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ مجھے سازشی عناصر نے پھنسایا ہے اور یہ میرے خلاف کوئی گہری سازش ہے جس کے لیے مجھے بدنام کیا جا رہا ہے. میرا سیاسی کیریئر، میرا پولیٹیکل کیریئر اور میری پارٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے جبکہ میری پارٹی کے قائد میاں محمد شہباز شریف نے غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تحقیقاتی کمیٹی بنائی اور تحقیقاتی رپورٹ کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی کو حکم صادر فرما دیا. ہونا تو کیا خوب یہ ہوتا کہ وہ کمیٹی پولیس انویسٹیگیشن کر کے اپنے جو حقائق ہیں وہ سامنے لا کھڑا کرتی، سامنے دیتی تو میری بے گناہی جو تھی وہ ثابت ہو جاتی کہ شمائلہ رانا نہ چور ہے، نہ ضمیر فروش ہے اور نہ شمائلہ رانا اپنا ضمیر کا سودا کر سکتی ہے. جب میں نے ایک وزارت کو ٹھکرایا، میں نے ایک بڑی بہترین جگہ پہ پلاٹس کو ٹھکرایا، میں نے اپنے ضمیر کو دبایا اور میں نے یہ ثابت کر دیا اور میں نے کروڑوں کی جو ڈیل تھی اس کو ٹھوکر مار دی تو شمائلہ رانا کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ ایک 60-70 ہزار کے لیے اپنی فیملی، سب سے پہلے میری پارٹی، میری رسپیکٹ
اور میری فیملی کی جو رسپیکٹ ہے وہ تباہ ہو جائے. میرا پولیٹیکل کیریئر تباہ کرنے کے لیے کچھ سازش کھیلی گئی ہے جس کو کہ جلد آپ لوگوں کے سامنے بے نقاب کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کچھ لوگوں نے خود جج بننے کی کوشش کی ہے, کچھ لوگوں نے خود حکم صادر کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ کوئی ایسا رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے آ جاتا جو کہ یہ بیان, جو کہ آپ کے سامنے یہ بتا دیتا کہ یہ جو آپ نے فوٹیج دیکھی ہے یہ حقیقت سے بہت دور ہے. میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ وہ تصویر میری ہے اور میں وہاں گئی ہوں, بیجاکس میں گئی ہوں, لیکن جو تصویر کردار کشی کر رہی ہے اور جو وہ تصویر کو جس طرح سے استعمال کیا گیا ہے وہ اس کی حقیقت سے بہت دور ہے. اس میں ریئلٹی گراؤنڈز کی روٹس جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے. اس کا ثبوت آپ لوگوں کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہم آپ وہاں پہ گئی ہیں, آپ نے کیا کیا وہ بتائیے. دیکھیں, جب میں وہاں پر گئی ہوں تو میرے والد صاحب کا میرے پاس کریڈٹ کارڈ تھا. میں نے ان کی انتظامیہ کو اندر جب میں انٹر ہوئی ہوں تو میں نے اپنا نام بتایا, جی السلام علیکم جی میں شمائلہ رانا ہوں, آئی ایم پارلیمنٹیرین. باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کا بھی وہاں پہ ذکر کیا ہے اور میں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ کارڈ میرے والد صاحب کا ہے, کیا اس کو میں یوز کر سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کارڈ دکھائیں, جو کارڈ آپ لوگوں کو زارا ملک جو کہ پتہ نہیں کیا کردار ہے یا وہ کون ہے ان کا آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, وہ کارڈ میرے والد صاحب کا تھا اور میں نے وہ کارڈ ان کو دیا ہے. انہوں نے اس کارڈ کو پڑھا ہے. ڈیورنگ دس انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ کے والد صاحب کا کوئی آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہو یا کوئی ٹیلی فونک, کیونکہ آئی ڈی کارڈ میرے والد کا میرے پاس نہیں تھا, پھر انہوں نے کہا کہ کوئی ٹیلی فونک رابطہ ہو تو پھر وی کین ڈو فار یو. میں نے ان کو ریٹرن ایک پیپر وہاں پہ تھا, میں ان کو اپنے والد صاحب کا نمبر لکھ کے دیا ہے کہ یہ والد صاحب کا نمبر ہے, اور ایک آدمی جو بیجاکس کا آنر ہے یا آئی ڈونٹ نو ہو از ہی, انہوں نے وہاں پہ فون میں لایا ہے. ڈیورنگ دس اسی دوران ایک جو وہاں پہ لڑکا کھڑا تھا اس نے مجھے 2-3 چیزیں دکھائی ہیں. میں خاتون تھی, میرا روزمرہ کا مطلب یہ روٹین میں آتا تھا, ہم لوگ ونڈو شاپنگ بھی کرتے ہیں, ہم شاپنگ کے لیے مارکیٹس میں بھی جاتے ہیں, تو چونکہ میں نے وہ میرے انٹرسٹ کی چیزیں تھی, وہ خاتون تھی, میں نے وہ دیکھنا شروع کر دی ہے. پھر میں نے وہ چھوڑ کے, تو جب انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کا نمبر بند ہے, میں نے پھر وہ فوٹیج میں دیکھا ہوگا آپ نے, میں نے خود نمبر جو ہے وہ ڈائل کیا تاکہ میں اپنے والد صاحب کا دیکھوں, تو واقعی میں فون بند تھا. اس کے ساتھ میں نے کیونکہ خریداری اپنی میں نے کچھ خریدا ہی نہیں ہے, میں اسی طرح واپس آ گئی.